بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت ہم عراق کے شہر فلوجہ میں اپنے انتہائی معزز میزبان فلاح الحسن کے گھر میں موجود ہیں۔ یہاں سے ہم اپنے سفر عشق کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کاظمین سے آگے بغداد شریف کس راستے سے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرخ، جہاں پہ بہت صوفیاء کے مزارات ہیں جیسے جنید بغدادی، سری سکتی، معروف کرخی، اسی طرح العظمیہ کے علاقہ میں امام ابو اعظم حنیفہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد پھر کاظمین کے ساتھ مسجد براسہ، اور پھر مدائن میں جسے اب سلمان باغ کہا جاتا ہے، وہاں پہ کئی اصحابی رسول مدفون ہیں، وہاں کی بھی انشاءاللہ العزیز ہم زیارات کریں گے، آپ کو راستہ بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو پوری طرح کوشش کریں گے اور ان شخصیات کا جو پورا تعارف ہے وہ بھی مختصر اور جامع انداز تک آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے میزبان ہیں جنہوں نے ہمیں بہت ہی محبت احترام کے ساتھ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ مطار بغداد پہ ہمیں ریسیو کیا اور اپنے انتہائی معزز گھر میں ہماری دعوت کی۔ ہم بے انتہا مشکور ہیں، دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا جنت میں قرب رکھے اور ان کے گھر میں امن، برکت اور خوشحالی آئے۔ أتشرف بزيارة الأخ قمر وعائلته الكريمة إلى مدينة الفلوجة، واستقبلناه في مساء الأمس من مطار بغداد الدولي قادما من باكستان لزيارة العتبات المقدسة. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا. فلوجہ سے اپنے مہمان معزز جنہوں نے بہت اکرام فرمایا فلاح الحسن کے خوبصورت گھر سے اپنے سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں اور بغداد کاظمین کی طرف روانہ ہیں۔ بالسلامة بالسلامة بالسلامة. يلا روح. یہاں تک تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہم اپنے میزبان فلاح الحسن کے پاس پہنچے، وہاں پہ ہم نے وقت گزارا، انہوں نے بہت ہی اچھے سے ہماری خدمت کی جس کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ بلا شک و شبہ انہوں نے ہمیں بغداد ایئرپورٹ سے لیا، ہماری فیملی کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ راستے میں بہت مشکلات تھیں جو ہم نے برداشت کی۔ 60 کلومیٹر کے قریب یہ سفر تھا بغداد سے، بغداد ایئرپورٹ سے فلوجہ تک کا، اور اس دوران بہت زیادہ چیک پوسٹوں پر ہمیں رکنا پڑا، مگر جو سب سے مشکل بات یہ تھی کہ ہر جگہ پہ ہمیں بہت دیر تک چیک کیا گیا، اور ہمارے جو پاسپورٹ ہیں، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ پاکستان سے جو زائر جاتے ہیں ان کے پاسپورٹ وہ ایئرپورٹ پر ہی رکھ لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بائی پاس گئے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کے رکھ لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمارے ایئرپورٹ پر انہوں نے پاسپورٹ رکھ لیے تھے، اور ہمیں جو ہے وہ انہوں نے ایک جواز نامہ دے دیا تھا جس کو لے کے ہم ساتھ چلے۔ ہر چیک پوسٹ پہ ہمیں روکا گیا اور بہت زیادہ وقت ہمارے جو میزبان ہیں فلاح الحسن ان کو بھی رکنا پڑا، بہت زیادہ مشکلات ان کو برداشت کرنی پڑی۔ اور اب ہمیں چونکہ ہمارے ساتھ بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور سفر بھی ہم نے خاصا لمبا کیا تھا، فیصل آباد سے دبئی ایئرپورٹ، دبئی ایئرپورٹ سے پھر ہم بغداد گئے، اور اس دوران دبئی ایئرپورٹ پہ بھی ہمیں 4 گھنٹے گزارنا پڑے۔ وہاں سے بغداد کا سفر کرنے کے بعد رات ہو چکی تھی، تو بغداد ایئرپورٹ کی سخت ترین چیکنگز کے بعد ہم باہر نکلے، تو آگے ٹرانسپورٹ کا جو پرابلم تھا وہاں پہ بھی ہمیں انہوں نے خوب دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ تو اس کے بعد جب ہم بس سٹاپ پر پہنچے تو
ہمارے میزبان فلاح الحسن اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ مہمان نوازی کی بات کریں تو ان جیسی مہمان نوازی بہت ہی کم میں نے دیکھی۔ خیر یہ تمام مسائل سے گزرنے کے بعد ہمارا سفر شروع ہوا فلوجہ کی جانب سے۔ در حقیقت ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ ہمیں بغداد سے باہر فلوجہ جانا ہے، تو اتنا سفر طے کرنا ہے اور کیا کیا مسائل ہوں گے۔ تو اصل میں مسئلہ جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہم چونکہ زیارات کے ویزا پر تھے اور زائر جو ہے وہ اس طرف کبھی بھی نہیں جاتے، لیکن ہم تو اپنے دوست فلاح الحسن کے پاس جا رہے تھے ان کی میزبانی کے لیے۔ ایک رات ہم نے وہاں گزارنی تھی چونکہ ہمارا یہ پہلا فلوجہ اور هي this is فلوجة. هاي المنطقة الفلوجة، هاي كلها هاي الأطراف مال الفلوجة. احنا على خط السريع المتوجهين إلى بغداد. هاي وهذا خط السريع احنا متوجهين به رايحين لبغداد. هاي يعني الفلوجة هي غنية عن التعريف بعد. هي مدينة صغيرة قاومت المحتل الأمريكي، ويعني هي غنية عن التعريف بعد. تو یہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ یہ فلوجہ ہے، سامنے جو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں فلوجہ کی ہیں، اور خواتین بھی تھیں، بچے بھی ساتھ میں تھے۔ تو اب ہم جس چیک پوسٹ سے گزرتے تو وہ ہمارے خوب چھان پھٹک کرتے اور اس کے بعد بڑی دیر کے بعد نہ جانے کس طرح سے وہ ہمیں آگے جانے کی اجازت دیتے۔ یہاں تک کہ جب ہم فلاح الحسن کے گھر کے باہر پہنچے تو وہاں پر بھی ایک چیک پوسٹ موجود تھی اور اس کے بالکل سامنے ان کا گھر تھا۔ وہاں پر بھی انہوں نے ہمیں روک لیا اور بڑی دیر انویسٹیگیٹ کیا۔ وہ ہم سے پوچھتے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ہم ان کو قمر بھائی ان کو بتانے لگتے کہ ہم جو ہیں زیارات پہ آئے ہیں، تو ہم زیارات پہ جا رہے ہیں، ہم قازوین جائیں گے، ہم بغداد میں شیخ عبدالقادر کے مزار پر جائیں گے اور دیگر اولیاء کے مزار پر جائیں گے۔ اصل پرابلم ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ یہ زیارات کے لیے آئے لوگ فلوجہ کیا کرنے آئے ہیں، اور جو زیارات پہ آتے ہیں ان کا اس طرف آنے کا کوئی تک ہی نہیں تھا۔ تو سب سے بڑی غلطی ہماری جو یہ تھی وہ کہ ہمیں اپنے روٹ کا علم ہی نہیں تھا، سو ہم اپنے روٹ سے ہٹ کے گئے اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تکالیف اٹھانی پڑی۔ یہاں اس شہر میں ابھی بھی گرمی ہے اور ٹمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہے، اور یہاں پہ ایک فلوجہ میوزیم بھی ہے جو انہی جو ہے صدام حسین کے حوالے سے جو ہے یہ شہر اس کا بھی ایک مرکز رہا ہے جب اس کا یہاں پہ اقتدار کا طوطی بولتا تھا۔ کافی جگہوں پہ ہمیں بمباری کے اثرات بھی نظر آ رہے تھے، چونکہ یہ مین فرنٹ پہ جو ہیں وہ نئی تعمیرات ہو گئی ہیں، اس لیے وہ چیزیں تھوڑی سی عقب میں یعنی پس پشت چلی گئی ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور رات کو اس کی لائٹس جو ہیں بہت ہی قابل دید نظارہ تھا جی۔ کم از کم ہمیں چونکہ یہاں محبت بھی ہے اس لیے یہ ابھی یہ دوبارہ تعمیرات ہو رہی ہیں، یہ شاید آپ کو ریزہ ہوئے مکانات نظر آ رہے ہوں گے، تو یہ ان ظالموں کی بمباری کا نتیجہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پہ آگے ابو غریب بدنام زمانہ جیل ہے، جس میں ان کریمنلز نے جو ہے انسانوں کے ساتھ انسانیت سوز وہ مظالم کی داستانیں رقم کی ہیں کہ کوئی بھی باشعور انسان حتیٰ کہ جو مغرب کا بھی رہنے والا ہے وہ اس پہ جو ہے وہ حیران و ششدر ہے اور وہ شرم سے اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس طرح بمباری کے یہ برے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اس ملک کا حال بھی پاکستان کی طرح ہے جی، جس طرح وہاں پہ ہمارے ہاں حکومتیں غیر مستحکم ہیں، اسی طرح یہاں بھی ان کے قومی اور لسانی اور مسلکی جھگڑوں کی وجہ سے یہ ملک خوشحالی سے بھی کافی دور ہے۔ بڑی منت سماجت کے بعد، اور چونکہ مقامی شخص ساتھ تھے فلاح الحسن،
تو انہوں نے ہمیں صبح 10 بجے تک کا ٹائم دیا کہ آپ یہاں پہ رکیں، اور فلاح حسن سے کہا کہ 10 بجے ان کو کاظمین کی جانب بھیج کر ہمیں بتائیں۔ اتنی سخت چیکنگ۔ اب فلوجہ جو ہے وہ بیسیکلی عراق میں یہ جو تمام راستے ہیں یہ دہشت گردی کے معاملات میں بھی رہے ہیں، تقریت وغیرہ، اور اگر آپ دیکھیں سائٹس پہ جیسے کہ ہم گزرتے جا رہے ہیں تو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا امریکہ نے بہت زیادہ بمباریں بھی کی تھی، تو یہ وہ مناظر بھی آپ کو شاید سائڈ سے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، گاڑی میں، چلتی گاڑی میں، یہاں پہ بہت زیادہ امریکہ کی جانب سے بمباری کی گئی، بہت زیادہ جانیں یہاں پر گئیں، اور صدام کے دور میں جو یہ علاقہ تھا، تقریت وغیرہ جو یہ علاقے ہیں، یہ بیسیکلی ایک شیعہ کے لیے بڑی سخت مسائل کا باعث تھا۔ تو یہاں پہ اب ہمیں جو سب سے بڑی پرابلم آئی وہ یہی آئی کہ یہ ظاہر ہیں تو پھر ادھر کیا کرنے آ رہے ہیں۔ صبح 10 بجے ہم فلاح الحسن کی مہمان نوازی کے بعد کاظمین کے لیے اب روانہ ہو چکے ہیں۔ اب ہم کاظمین کی جانب جا رہے ہیں۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر کبھی زندگی میں زیارات کا موقع ملے اور زیارات کے ویزے پہ آپ آئیں تو پھر جو روٹ آپ کو دیا جا رہا اس پہ جائیں، کیونکہ جب ہم فلاح الحسن کے گھر پہنچے تو ہمارا دل یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ہم یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اگر زیارات اتنی ہی مشکل سے ہوں گی تو ہمارے بچے بہت پریشان ہیں، ہماری خواتین بہت پریشان ہیں، مشکل مراحل ہیں، ہم واپس چلے جائیں۔ لیکن چونکہ ہمیں اصل حالات کا علم نہیں تھا، جگہ کا علم نہیں تھا، اس لیے ہم نے پھر جو ہے ہم بہت زیادہ غصے میں تھے۔ لیکن جب واقعات اور حالات کا ہمیں پتہ چلا تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ یار یہ تو ہماری ہی تھوڑی سیٹنگ میں غلطی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات اٹھانی پڑیں۔ خیر ہم نے یہ سفر طے کیا دن میں، اب واپس ہم کاظمین کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ کو ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ظلم و ستم کی وہ جو داستانیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، تو یہاں پہ بڑی سخت صدام کے دور میں جو ہے وہ بمباری ہوئی اور یہاں پہ تباہی بھی ہوئی۔ اب لوگ دوبارہ سے یہاں پر بسنا شروع ہوئے ہیں اور یہ آپ کو راستے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ان کے خلاف یہ ابھی ہم بالکل یہ جو باؤنڈری وال آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اوپر جو پولیس پکٹس بنی ہوئی ہیں، یہ ساری اسی ابو ہریرہ بدنام زمانہ جیل کی ہیں۔ تو اب بھی یہاں پہ یہ جو بدبخت ہیں جنہوں نے دنیا کا نظام امن غارت کیا ہوا ہے یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ آپ اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امن فرمائے اور یہاں پہ عراقیوں کے ملک انہی کے کنٹرول میں آئے اور امت مسلمہ میں اتحاد ہو اور خوشحالی اور برکت کا عروج جو اس شہر کو بغداد کو نصیب تھا اور اس کا سکہ رائج الوقت تھا وہ دوبارہ لوٹے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابو ہریرہ جیل، باؤنڈری وال ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہاں پہ سیکیورٹی کے لیے پہلے فینس ہے، پھر اس سے آگے جو ہے وہ ایک کنکریٹ وال ہے، اس کے بعد پھر دوسری کنکریٹ وال ہے اور اس کے اوپر بھی ایک فینس ہے، اور جگہ جگہ انہوں نے پولیس پکٹس بنائی ہوئی ہیں۔ ابھی یہ ایریا اس کا ختم ہوا ہے اور یہ آگے خوبصورت کھجور کے درخت ہیں۔ تو ابھی آپ نے ابھی غریب جیل اور وہ سر دیکھا، یہ بس کربلا، یہاں پہ دو راستے ہیں، ایک بصرہ کربلا کی جانب جا رہا ہے، ایک بغداد کی جانب جا رہا ہے۔ یہ دو راستے ہیں، یہ جو بائیں طرف ہم کربلا کی طرف جا سکتے ہیں اور دائیں طرف اگر جائیں تو ہم ابھی بغداد کی جانب چلے گئے ہیں۔ یہ یہاں سے اگر آپ آئیں تو یہ راستہ اب ہم نے پکڑا بغداد، عبد القادر جیلانی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت ابو حنیفہ، بہت ساری زیارات ہیں بغداد میں بھی، اس طرف ہم بغداد کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہم پہلے بغداد کا جو سلسلہ کام کریں گے وہاں پہ ہم بات کریں گے، وہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ راستہ نیچے سے وہ پیچھے سے ہم آ رہے ہیں ابو غریب جیل کی جانب سے، اگر آئیں تو دائیں جانب ہمیں بغداد کی جانب مڑ جانا ہے، اور سیدھا اگر ہم جائیں بائیں جانب جائیں تو وہ کربلا کی جانب وہ راستہ امام حسین علیہ السلام کے مزار کی طرف اور نجف کی جانب وہ راستہ چلا جاتا ہے۔ علی عبد الحسن هذا المنطقة كربلاء والنجف، وهذا هذا الطريق يطلع كربلاء والنجف. كربلاء بها الإمام الحسين والإمام الحسن
وبعد كربلاء احنا لاقينا الحله، منطقه بها اسمها الحله، بها الشريفه بنت الحسن، وبعدها النجف بها الامام الحسين، عفوا الامام علي بن ابي طالب. بعدها يجي الحمزه الشرقي والحمزه الغربي، هذول الائمه. اما بغداد بها الامام موسى الكاظم، اي، وسيدنا سيدنا عبد القادر الجيلاني، والامام ابو حنيفه النعمان. هذا بغداد. यहाँ भी देखा है जगह जगह, हर पुलिस चौकी पर हर जगह पे या हुसैन के बहुत सारे लगे हुए हैं, और अब्दुल और हम अपने व्यूवर से माजरत खा हैं, ये तलफ़्फ़ुज़ था अबू गरीब। हमने अबू हुरैब सुना हुआ था, जिस तरह हमारे यहाँ उर्दू में पढ़ने सुनने में आता है। हाँ, अबू यहाँ पे मैंने अभी अबू गरीब से निकल के जो रास्ता अख्तियार किया था, मैंने जहाँ पे भी पुलिस चौकी देखी या सिक्योरिटी के हवाले से, तो वहाँ पे मैंने लब्बैक या हुसैन या अबा अब्दुल्ला, इसके हवाले से अब्बास के परचम और ये परचम देखे हैं। इस वक्त अब हम जो है बगदाद शहर के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे मेन जो एंट्रेंस उसका पॉइंट है, और इंशाअल्लाह लज़ीब हम काज़मैन की तरफ जाएंगे। इस वक्त हम बगदाद शहर के टोल प्लाज़ा पर मौजूद हैं, और यहाँ से टोल प्लाज़ा से गुज़रने के बाद हम काज़मैन मुक़द्दस की तरफ रवां दवा होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ग़ालिबन यहाँ से उसका फ़ासला 3 से 4 किलोमीटर के दरमियान है। वहाँ से इंशाअल्लाह फिर अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ करेंगे, और आपको लेके चलेंगे सीधे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाकीज़ा बारगाह में। जामे मस्जिद जामे हुसैनियत इमाम هذا كلية بس ما افتكر عليهم، يريد يروحون الائمه هنا الموجوده بالعراق، ما عدا ما عدا البصره. To assist and help the guests, not make a huge profit from your guests. Whether you have to one day even give us a dinner to your guests, if you are even looking forward for more dollars, it's not fair. तो पहले वो तो हाज़री लवाई है, अभी टोकन लेके अभी आवन पहले होटल लेना, सामान शिफ्ट करके मोड़ी से गड्डी से जाना,
نہیں نہیں وہ تو اصل لے لینا. اچھا ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے کے نزدیک. تو یہاں پہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ آیا ہے وہ بھی فی الحال تو ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ساتھ رہائش کا ہے، جو کہ میرا خیال ہے ہر بندے کے ساتھ ہے، یہاں پہ آنے والے زائر کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ہم نے کوشش کیا کہ ہم ہوٹل تلاش کریں پہلے تاکہ اپنا سامان وہاں پہ رکھ سکیں، اس کے بعد پھر آگے ٹرانسپورٹ کا سلسلہ بنائیں گے اور اپنا راستہ طے کریں گے. پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم حضرت عبدالقادر جیلانی کے مزار کی طرف جائیں گے، مگر ابھی پلان نظر نہیں آ رہا. یہ راستہ سیدھا امام کے حرم کی طرف جاتا. ابھی گاڑی ہم نے یہاں کھڑی کی ہے یہ پارکنگ میں، تو ہم جا رہے ہیں ہوٹل کی تلاش میں. سب سے مشکل مرحلہ آپ کا یہاں پر ہوٹل کا ارینج کرنا ہے. اگر آپ کو پہلے سے نہیں پتا تو بڑی دقت ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے آپ کو ایکسٹرا خرچ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اپنا سامان اگر آپ نے حرم کے اندر ہوٹل لیا تو وہ بھی مشکل ہوگا، اس کے لیے بھی خرچ کرنا پڑے گا. بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں. جیسے کہ ابھی ان بیگ اس ایک کے لیے ہم نے حرم کے قریب سے 1000 روپے پے کیے، لگ بھگ 6000 روپے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ساتھ سامان کی. تو فی الحال تو ہوٹل لے لیا ہم نے، بات ہو گئی ہے، سامان لے کے جا رہے ہیں. باقی ساتھی ادھر مین گیٹ سے گئے ہیں تو ہمیں ادھر سے جانا پڑ رہا ہے. تو بھی ہم ہوٹل میں تو سامان لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ نے بڑا سامان لانا ہے تو پھر راستہ آپ کو ادھر سے پیدل بھی ادھر سے ہی آنا پڑے گا. تو اگر بیگ ہیں چھوٹے تو پھر وہاں سے بھی اندر جا سکتے ہیں، یہاں سے نہیں اندر جانا پڑے گا. تو اس راستے پہ ہوٹل آپ کو زیادہ ملیں گے. جو ہم نے دیکھا ہے وہ اندر ہم گئے ہیں، صندوق نجوم زہرا، صندوق سلطان، اور یہ کافی ہوٹل اس راستے پہ مل سکتے ہیں جہاں پہ رہا جا سکتا ہے. مگر اب ان کے جو کرائے ہیں ان کا نہیں پتہ. ہمیں جو ملا ہے وہ لگ بھگ $10 پر ہیڈ کے حوالے سے ہم نے ہوٹل پر لیا ہے. ہوٹل میں ہم جگہ ہم نے طے کر لی ہے $10. بالکل سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، روضہ مبارک ہے. تو یہ راستے سے ہم اپنے ہوٹل کے لیے جا رہے ہیں. سامنے بالکل روضہ. بالآخر فندق ابابیل یعنی ابابیل ہوٹل لے لیا ہے. جی یہاں پہ رکیں گے اور پھر آگے کا پلان کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. سامان اوپر لے کے جانا ہے. کرو فائنل ہے $10 ہے.